اصل قربانی جانور کی نہیں، اصل قربانی دل کی ہے۔ ہر سال جب ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے، دنیا بھر کے کروڑوں مسلمان عید الاضحیٰ منانے کی تیاری کرتے ہیں۔ جانور خریدے جاتے ہیں، قربانی کی جاتی ہے، گوشت تقسیم ہوتا ہے، مگر اکثر لوگ اس تہوار کی اصل روح کو بھول جاتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ اس عظیم دن کی بنیاد صرف گوشت کھانے عداوتوں پر نہیں، بلکہ ایک ایسے واقعے پر رکھی گئی ہے جو ایمان، اطاعت، قربانی اور محبت خداوندی کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ کہانی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، ایک نبی، ایک باپ، ایک عاشق خدا، جسے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی آزمائش میں ڈالا جو انسانی عقل کو لرزہ دیتی ہے۔ حضرت ابراہیم ایک طویل عمر تک اولاد کے بغیر رہے۔ ان کی دعائیں، ان کے آنسو، ان کی امیدیں بالآخر اس وقت پوری ہوئیں جب ان کے ہاں ایک فرزند پیدا ہوا، حضرت اسماعیل۔ یہ بچہ ان کے بڑھاپے کی خوشی تھا، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک، مگر اللہ کی رضا کے سامنے ہر چیز ہیچ ہے۔ ایک رات حضرت ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ یہ کوئی عام خواب نہ تھا، اللہ کے نبیوں کے خواب وہی ہوتے ہیں۔ یہ خواب 3 راتوں تک مسلسل آیا، ہر بار منظر وہی، بیٹا، چھری، قربانی، اور پھر وہ فیصلہ کن لمحہ آیا جب حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تم کیا کہتے ہو؟ سوچئے، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اگر کوئی باپ آج اپنے بیٹے سے ایسا کہے تو دنیا اسے پاگل کہے، مگر حضرت اسماعیل کی عظمت دیکھیں۔ انہوں نے کیا جواب دیا، ابا جان، جو حکم آپ کو ملا ہے وہ کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ وہ لمحہ ہے جو ہمیں اطاعت، تسلیم اور ایمان کی سب سے اونچی سطح دکھاتا ہے۔ بیٹا، جو باپ کی آنکھوں کا نور تھا، خود اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان دینے کو تیار۔ پھر وہ دن آیا، مینا کا میدان، جہاں باپ بیٹے کو لے کر پہنچے۔ حضرت ابراہیم نے بیٹے کو زمین پر لٹایا، آنکھوں پر پٹی باندھی تاکہ دل کمزور نہ ہو، اور چھری چلانے لگے، مگر چھری نے کام نہیں کیا۔ اللہ نے اپنی قدرت سے چھری کو روک دیا، کیونکہ اصل قربانی تو ہو چکی تھی، دل کی، ارادے کی، ایمان کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم، تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اور پھر ایک دمبا آسمان سے اتارا گیا، جو حضرت اسماعیل کی جگہ قربان کیا گیا۔ یہی واقعہ وہ بنیاد ہے جس پر عید الاضحیٰ قائم ہے۔ ہم جب آج جانور قربان کرتے ہیں تو وہ صرف ایک رسم نہیں، وہ اس فرمانبرداری کی یاد ہے، اس امتحان کی علامت ہے جس میں باپ اور بیٹا دونوں نے اللہ کے حکم کو اپنی ذات سے مقدم جانا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، نہ ان کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، نہ ان کا خون، بلکہ تمہارا تقوی اللہ کو پہنچتا ہے۔ گویا اصل قربانی جانور کی نہیں، اصل قربانی دل کی ہے۔ کیا ہم اپنی خواہشات قربان کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنا غرور، اپنی انا، اپنی ضد، اپنے گناہوں کو قربان کرتے ہیں؟ کیا ہم دوسروں کی بھوک، غریبی، محرومی کا خیال رکھتے ہیں؟ ہماری قربانی صرف تصاویر، ویڈیوز اور سوشل میڈیا کی حد تک محدود ہو گئی ہے۔ حضرت ابراہیم کی یہ داستان ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سچا ایمان صرف زبان سے نہیں آتا، عمل سے آتا ہے۔ اللہ کی رضا کو ہر چیز پر فوقیت دینا ہی اصل بندگی ہے۔ اس عید پر جب آپ جانور خریدے، جب آپ چھری چلائے، تو ایک لمحے کے لیے رک کر سوچئے، کیا میں اللہ کی راہ میں وہ سب قربان کرنے کو تیار ہوں جو مجھے عزیز ہے؟ کیا میں اپنے نفس کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوں؟ کیا میں اپنی زندگی کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی طرح اللہ کے سپرد کرنے کو تیار ہوں؟ اگر ہاں، تو یہی ہے اصل قربانی۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم صرف رسمیں نہ نبھائیں، بلکہ ان کے پیچھے چھپی روح کو زندہ کریں، اپنے دلوں کو صاف کریں، غریبوں، یتیموں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں۔ یہ گوشت چند دنوں کا ہے، لیکن اگر دل میں تقوی ہو تو اس قربانی کا اجر قیامت تک باقی رہتا ہے۔ اللہ ہمیں حضرت ابراہیم جیسا خلوص دے، حضرت اسماعیل جیسی فرمانبرداری دے، اور ہمیں اس عظیم قربانی کی روح کو سمجھنے اور اپنانے کی توفیق دے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ ہم سب مل کر اس بابرکت موقع کی اصل حقیقت کو جان سکیں۔ عید الاضحیٰ مبارک۔ اللہ آپ کی قربانیاں قبول فرمائے۔